یہ بے حساب ہے کہ آتی ہے مسجدوں کے مصلوں سے بھی صدا، آتی ہے مسجدوں کے مصلوں سے بھی صدا۔ ارے فرش عزائشہ بچھانا ثواب ہے، فرش عزائشہ بچھانا ثواب ہے کہ سجاد جو امام زمانہ سے دور ہے، سجاد جو امام زمانہ سے دور ہے، ارے اس کے لیے ہر ایک زمانہ خراب ہے، اس کے لیے ہر ایک زمانہ خراب ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ زیارت بھائی ایک مطلب دو تین شعر سماعت فرمائیں، جناب فضہ کے حوالے سے ایک مطلب دو تین شعر سماعت فرمائیں۔ درود پڑھ دیں بھائی محمد والے محمد۔ شرف جو خدمت زہرا کا پا گئیں فضہ، شرف جو خدمت زہرا کا پا گئیں فضہ، کہ شرف جو خدمت زہرا کا پا گئیں فضہ، کنیز لفظ کی عزت بڑھا گئیں فضہ، کنیز لفظ کی عزت بڑھا گئیں فضہ، کہ کلام پاک کے لہجے میں بات کیوں نہ کریں، کلام پاک کے لہجے میں بات کیوں نہ کریں، ارے جب آیتوں کے قبیلے میں آ گئیں فضہ، جب آیتوں کے قبیلے میں آ گئیں فضہ، یہ کلام پاک کی تعلیم لے کے زہرا سے، کلام پاک کی تعلیم لے کے زہرا سے، ہمیں شعور تلاوت سکھا گئیں فضہ، ہمیں شعور تلاوت سکھا گئیں فضہ، کہ امیر نہج بلاغہ کی پیروی کر کے، امیر نہج بلاغہ کی پیروی کر کے، امیر شام کی نیندیں اڑا گئیں فضہ، امیر شام کی نیندیں اڑا گئیں فضہ، کہ بلال دے گئے آ کر محبتوں کی اذان، بلال دے گئے آ کر محبتوں کی اذان، عقیدتوں کے مصلے بچھا گئیں فضہ، عقیدتوں کے نعرے سے۔
4 مصرے پیش کرتا ہوں سجاد بھائی، دیکھیں گے۔ میری قسمت کا فیصلہ رکھ دو، میری قسمت کا، ایک نعرہ صلوات، دیکھیں گے صفدر بھائی۔ میری قسمت کا فیصلہ رکھ دو، میرے حصے میں کربلا رکھ دو، میرے حصے میں کربلا رکھ دو، جو چاہتے ہو کہ انبیاء آئے، جو چاہتے ہو کہ انبیاء آئے، گھر میں چھوٹا سا تعزیہ رکھ دو، گھر میں چھوٹا سا تعزیہ رکھ دو۔ 4 مصرع دیکھیں گے۔ اس شہنشاہ مشرقین کا نام، یعنی زہرا کے نور عین کا نام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار اجازت ہے؟ اس شہنشاہ مشرقین کا نام، یعنی زہرا کے نور عین کا نام، تو روشنائی کا کیا بھروسہ ہے، آنسوؤں سے لکھو حسین کا نام، آنسوؤں سے لکھو حسین کا نام۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر اور پیش کر دیتے ہوں میں، زیارت بھائی۔ دیکھیں گے۔ عقیدہ ہو تو سبھی کچھ دعا سے ملتا ہے، بطور خاص توجہ چاہتا ہوں کہ عقیدہ ہو تو سبھی کچھ دعا سے ملتا ہے، در حسین پہ آؤ یہاں سے ملتا ہے، در حسین پہ آؤ یہاں سے ملتا ہے۔ یہ شعر دیکھیں گے کہ علی کا ذکر ہی
کرنا بڑی عبادت ہے، بیان یہ میرا نہیں ہے خدا سے ملتا ہے، بیان یہ میرا نہیں ہے خدا سے ملتا ہے، کہ فرشتے آتے ہیں کرنے حسین کی زیارت، فرشتوں کو بھی سکون کربلا سے ملتا ہے، فرشتوں کو بھی سکون کربلا سے ملتا ہے۔ جس شعر کے لیے زحمت دیے دیکھیں گے حضرت کہ ہماری قوم کے بچے ملے ہیں کب جاہل، ہماری قوم کے بچے ملے ہیں کب جاہل، سلیقہ ان کو تو فرش عزا سے ملتا ہے، سلیقہ ان کو تو فرش عزا سے ملتا ہے۔ مقطع دیکھیں گے سجاد بھائی کہ نماز اس لیے گلزار پڑھتا ہے اکثر، نماز اس لیے گلزار پڑھتا ہے اکثر، مجھے سکون تو خاک شفا سے ملتا ہے، نماز اس لیے گلزار پڑھتا ہے اکثر، مجھے سکون تو خاک شفا سے ملتا ہے، عقیدہ ہو تو سبھی کچھ دعا سے ملتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین شہدائے کربلا کے عنوان سے آپ کی اس بستی میں مجلس ادا، جلوس ادا، شبیہ تابوت شہدائے کربلا، علم مبارک کی زیارت، سوگواری کا، پرسے کا، تسلیت و تعزیت کا یہ اہتمام، یہ انداز، جو مومنین فرش ادا پہ تشریف فرما ہے میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، جو اب تک فرش ادا پہ تشریف نہیں لا سکے ہیں میں ان سب کی خدمت میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ وقت کافی ہو چکا ہے، پروگرام ذرا تاخیر سے بھی شروع ہوا ہے، اس لیے کہ آپ دیر سے فرش ادا پہنچے۔ جو مومنین اب تک نہیں پہنچ سکے ہیں میں ان سب کی خدمت میں ان کی بارگاہ میں بس ادب التماس کر رہا ہوں کہ اپنے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر کے فرش ادا پہ تشریف لائیں، اس لیے کہ آپ جس عقیدے کے حامل ہیں اس عقیدے پر عمل کر کے بھی دکھائیے، تو یہ اندازہ ہوگا کہ ہاں ہم حسینی ہیں، ہم عزادار ہیں،
کوئی نہ آئے لیکن جو بانی ادا ہے ہمارا چوتھا امام وہ کم سے کم فرش ادا پہ آتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ شب بیداریوں کا سلسلہ تھا، پوری رات آپ نے نوح و ماتم کیا، سوگواری کی، عزاداری کی۔ یقیناً آپ بیدار ہیں، مگر کربلا والوں نے کئی راتیں جاگ کر کے کربلا میں بسر کی تھیں۔ ہم بھی آئیے فرش ادا پہ، انشاءاللہ یہاں سے صبر آئے گا، سکون آئے گا، قرار آئے گا۔ سوزخانی کا سلسلہ تھا، شورائے کرام نے بھی ماشاءاللہ نذرانِ عقیدت پیش کیا۔ مولانا کو مجلس خطاب کرنی ہے، مولانا بھی فرش ادا پہ تشریف فرما ہے۔ بس مومنین سے میں درخواست کر رہا ہوں، اور چونکہ انجمن ہائے ماتمی آج کے زمانے میں کہنا بیجا تو نہیں ہے، البتہ لوگوں کو دکھ ضرور ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ عزاداری سے زیادہ پروفیشنل ہو گئی ہیں انجمنیں، اس لیے وہ اپنے ٹائم پہ اپنا پروفیشن سمجھ کر کے پہنچیں گی۔ لیکن عزادار وقت کا پابند ہوتا ہے۔ کربلا میں جہاں حسین نے بہت ساری حکمت عملی اپنائی تھی، وہاں ایک ڈسپلن بھی تھی، نظم و نسق بھی تھا، اور ٹائم کی پابندی تھی۔ جس وقت جس شہید کو میدان شہادت میں جانا تھا، اس سے ایک قدم بھی، ایک منٹ بھی آگے پیچھے کوئی شہید نہیں گیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کربلا اگر ہم کو سکھاتی ہے تو یقیناً فرش ادا پہ آ کر کے یہ سارا سبق ہم کو ملے گا۔ یہ میں ایک دو قطع آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اگلے شاعر کو بلاتا ہوں۔ نماز ظہرین کا وقت بھی قریب آ جائے گا تاکہ اس سے پہلے مولانا اپنا بیان آپ کی خدمت تک پہنچا سکیں، اور پھر جلوس ادا کا یہ سلسلہ انشاءاللہ شام تک رہے گا۔ زائرین، مومنین قرب و جوار سے، دور و دراز سے جو تشریف لا چکے ہیں، میں پھر ایک بار ان کی خدمت میں یہ درخواست کر رہا ہوں، یہ گزارش کر رہا ہوں کہ فرش ادا پہ تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ برادر عزیز، جناب سجاد فیض آبادی صاحب نے، جناب گلزار صاحب نے بہترین اشعار آپ کی خدمت میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کیا۔ کسی شاعر نے، جناب رضا سرسبی صاحب کہتے ہیں کہ زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا۔ زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، ہر آنے والی نسل پہ، ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا۔ تو عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، ارے ظالم کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا۔ عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، ظالم کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا، ظالم کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا۔ عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، ظالم کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا۔ تو ظالم کے دل میں صبر کا بھالا لگا دیا، جناب زینب کے حوالے سے، ظالم کے دل میں صبر کا بھالا لگا دیا، خطبوں کا چاروں سمت رسالہ لگا دیا۔ ظالم کے دل میں صبر کا بھالا لگا دیا، توجہ سے سنیے گا، خطبوں کا چاروں سمت رسالہ لگا دیا۔ تو اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پہ، ارے زینب نے قصر شام میں تالا لگا دیا۔ اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پہ، اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پہ، زینب نے قصر شام میں تالا لگا دیا، زینب نے قصر شام میں تالا لگا دیا۔ علی و فاطمہ زہرا کے نور عین کا نام، علی و فاطمہ زہرا کے نور عین کا نام، فلک فلک پہ لکھا شاہ مشرقین کا نام۔ علی و فاطمہ زہرا کے نور عین کا نام، فلک فلک پہ لکھا شاہ مشرقین کا نام۔ تو جبین عرش سے، کرسی سے، لوح اعظم سے، کہاں کہاں سے مٹاؤ گے تم حسین کا نام۔ جبین عرش سے، کرسی سے، لوح اعظم سے، کہاں کہاں سے مٹاؤ گے تم حسین کا نام۔ حسین کا نام ہر جگہ ہے۔ احسان ہے میرے سامنے ماشاءاللہ شبیہ روضہ امام حسین تادیے کی شکل میں آپ کے درمیان ہے، آپ اس کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ علی و فاطمہ زہرا کے نور عین کا نام، فلک فلک پہ لکھا شاہ مشرقین کا نام۔ تو جبین عرش سے، کرسی سے، لوح آدم سے، کہاں کہاں سے مٹاؤ گے تم حسین کا نام۔ تو احسان ہے، کرم ہے، نوازش ہے یا حسین، احسان ہے، کرم ہے، نوازش ہے یا حسین،
ہم کر رہے ہیں آج جو تیری ثنا حسین، احسان ہے کرم ہے نوازش ہے یا حسین، ہم کر رہے ہیں آج جو تیری ثنا حسین، تو ہم ان کی تعزیت کے لیے بھی نہ جائیں گے، جل جائیں دیکھ کر جو تیرا تعزیہ حسین، ہم ان کی تعزیت کے لیے بھی نہ جائیں گے، ہم ان کی تعزیت کے لیے بھی نہ جائیں گے، جل جائیں دیکھ کر جو تیرا تعزیہ حسین، جل جائیں دیکھ کر جو تیرا تعزیہ حسین۔ آئیے حضرات، درخواست گزار ہوں محترم جناب مہدی صاحب جلال پوری سے کہ وہ تشریف لائیں، نعرہ صلوات سے آپ ان کا خیر مقدم فرمائیں۔ حضرت السلام علیکم۔ حضرت ایک مطلب شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں زیارت سجد بطور خاص مطلب حاضر کرتا ہوں، دیکھیں۔ ماتم شہ کی قسم ہا تو بیٹھ جاؤ بھیا، صلوات پڑھ دیں محمد والی۔ مطلب ماتم شہ کی قسم ہا تو میں قوت آ گئی، سنیں ماتم شہ کی قسم ہا تو میں قوت آ گئی، ارے یا علی کہتے ہی جسموں میں حرارت آ گئی، ماتم شہ کی قسم ہا تو میں قوت آ گئی۔ شعر حاضر کرتا ہوں چچا بطور خاص، دیکھیں بطور خاص۔ نام سنیں، نام اصغر کا بڑی عزت سے عزت نے لیا، ارے حرملا کے نام پہ غیرت کو غیرت آ گئی، ماتم شہ کی قسم ہا تو میں قوت آ گئی۔ اور یہ شعر پیش کرتا ہوں، شاید آپ تک پہنچ جائے بطور خاص، دیکھیں۔ نام اصغر کا بڑی عزت سے عزت نے لیا، سنیں جب میرے کچے مقام میں فرش مجلس بچھ گیا، ارے کربلا کے چاند تاروں کی جماعت آ گئی، ماتم شہ کی قسم ہا تو میں قوت آ گئی۔ اور یہ شعر حاصلی کلام شعر پیش کرتا ہوں مولانا۔ نام اصغر کا بڑی عزت سے عزت نے لیا، سنیں تم علی کی منزلت پر بحث کرتے رہ گئے، اور یہاں دوش نبوت پر امامت آ گئی، ماتم شہ کی قسم ہا تو میں قوت آ گئی۔ اور آخری شعر اس سلسلے کا پیش کرتا ہوں، شاید کوئی بات ہو۔ زیاد بھائی سنیں، دیکھیں سجاد بھائی۔ تیرا بیٹا کر رہا ہے تجھ پہ لعنت اے یزید، تیرا بیٹا کر رہا ہے تجھ پہ لعنت اے یزید، اور دیکھ ظالم خود تیرے گھر میں بغاوت
ماتم شہ کی قسم ہاتھوں میں قوت آ گئی، تم علی کی منزلت پر بحث کرتے رہ گئے، اور یہاں توشے نبوت پر امامت آ گئی، ماتم شہ کی قسم ہاتھوں میں قوت آ گئی۔ جناب مہدی صاحب جلال پوری بہترین اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے حضرات۔ میں نے کہا نا وقت کافی تنگ ہے، اس لیے بہت دیر زحمتیں نہیں دی جا سکتی ہیں آپ لوگوں کو۔ جھکے نہ آخری دم تک یہ تشنگان فرات، جھکے نہ آخری دم تک یہ تشنگان فرات، یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا۔ جھکے نہ آخری دم تک یہ تشنگان فرات، یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا۔ تو یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی یزید کی فوجیں، ہمیں حسین کا عباس مار ڈالے گا۔ یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی یزید کی فوجیں، ہمیں حسین کا عباس مار ڈالے گا۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ تو جس نے دل نبی پہ اتاری تھی آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ جس نے دل نبی میں اتاری تھی آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ آئیے حضرات درخواست گزار ہوں محترم جناب زیارت صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، نعرہ صلوات سے آپ ان کا خیر مقدم فرمائیں۔ حاضرین السلام علیکم۔ وہی پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ سبھی حضرات سے میں گزارش کروں گا، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں خصوصاً گزارش ہے کہ جس چینل پہ یہ لائیو چل رہا ہے اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں، جس سے وہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس کو دیکھ سکیں اور ثواب میں شرکت کر سکیں۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات۔ دیکھیے ایک ہی کلام کی کئی لوگوں نے فرمائش کی، اور ہمارے شہباز صاحب نے بھی مجھ کو حکم دیا تھا کہ یہ کلام ہمارے ہاں ضرور پڑھیے گا، کیونکہ ابھی انو صاحب کے یہاں اس دن مجلس تھی تو میں نے پیش کیا تھا، تو ایک مطلب اور چند شعر ہی وہاں میں نے پڑھا تھا، تو آج بھی پیش کر رہا ہوں۔ مہندی صاحب سرکار سماعت کریں گے۔ دیکھیے مہندی صاحب کے ہمارے فیض آباد میں 7 سفر کو ایک شب داری ہوئی تھی، اس میں مصرع ہوا کہ زینب کی کاوشوں نے بچائی ہے کربلا۔ سرکار بطور خاص شعر سماعت فرمائیں گے، ایک درود پڑھیں اور حوصلہ افزائی کریں، ہماری مطلب پیشہ خدمت سماعت کریں گے کہ بستی یہاں پیشے نے بسائی ہے کربلا، بستی یہاں پیشے نے بسائی ہے کربلا، اس واسطے جہان پہ چھائی ہے کربلا، اس واسطے جہان پہ چھائی ہے کربلا۔ ایک ایک شعر پہ خاص توجہ، زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ سرکار بھی تشریف فرما ہے، اور یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ ظلم و ستم سے اس لیے لگتا نہیں ہے ڈر، ظلم و ستم سے اس لیے لگتا نہیں ہے ڈر، بچپن سے والدان نے سنائی ہے کربلا، بچپن سے والدان نے سنائی ہے کربلا، بچپن سے والدان
لدا نے سنائی ہے کربلا. گلزار صاحب بطور خاص بھی شعر دیکھیں گے کہ ہر قوم ہے قبیلہ یہ کہتا ہے یا حسین. ہر قوم ہے قبیلہ یہ کہتا ہے یا حسین. ہر ایک دل و دماغ پہ چھائی ہے کربلا. ہر ایک دل و دماغ پہ چھائی ہے کربلا. صفدر صاحب بطور خاص یہ تضمین کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ زینب کی کاوشوں نے بچائی ہے کربلا. بطور خاص دیکھیں گے کہ سرور کی کاوشوں نے بچایا ہے دین کو. سرور کی کاوشوں نے بچایا ہے دین کو. زینب کی کاوشوں نے بچائی ہے کربلا. زینب کی کاوشوں نے بنائی ہے کربلا. زینب کی کاوشوں نے بچائی ہے کربلا. یہ بھی خصوصی توجہ شعر پہ بھی چاہوں گا. یہ تعزیہ حسین کا لگتا ہے دیکھ کر. بطور خاص یہ تعزیہ حسین کا لگتا ہے دیکھ کر. ہندوستان میں ہم نے سجائی ہے کربلا. ہندوستان میں ہم نے سجائی ہے کربلا. حضرات اس کلام کا سب سے عزیز شعر پیش کر رہا ہوں. سرکار بطور خاص خصوصی توجہ چاہتا ہوں دیکھیں گے کہ کربلا ہونے سے فائدہ کیا ہوا. سماعت کریں گے کہ بے خوف لڑ رہا ہے بشر ظالمین سے. بے خوف لڑ رہا ہے بشر ظالمین سے. یہ انقلاب دنیا میں لائی ہے کربلا. یہ انقلاب دنیا میں لائی ہے کربلا. یہ انقلاب دنیا میں لائی ہے کربلا. سجاد صاحب بطور خالی بھی شعر دیکھیں گے کہ ایسی عیاں ہوئی کہ زمانے پہ چھا گئی. دوسرا مصرع بطور خاص سماعت کریں گے کہ ایسی عیاں ہوئی کہ زمانے پہ چھا گئی. دنیا نے یوں تو خوب چھپائی ہے کربلا. دنیا نے یوں تو خوب چھپائی ہے کربلا. آخری شعر اس کے بعد مقطع سماعت کریں گے کہ زیادہ وقت ہے نہیں کہ دیتی ہے پن جگانا نماز یہی صدا. دیتی ہے پن جگانا نماز یہی صدا. تو نے میری حیات بڑھائی ہے کربلا. تو نے میری حیات بڑھائی ہے کربلا. مقطع بھی بطور خاص دیکھیں گے کہ آ جائے موت اس سے زیارت ہو گئے جدا. آ جائے موت اس سے زیارت ہو گئے جدا. سانسوں میں اس
समाई है करबला, सांसों में इस तरह से समाई है करबला। नारे सलवार। जनाब इदारत साहब आपके रूबरू बेहतरीन अशार व उन्वान करबला आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। यकीनन करबला का एहसान सारी कायनात पे है, तशय्यो उसके एहसान के नीचे दबी हुई है। करबला ने बहुत सारे फ़ायदे हमको दिए हैं और दहती दुनिया तक इंशाअल्लाह करबला से हम फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। इसीलिए रज़ा सिरसवी साहब ने कहा कि पढ़ के देखो तो करबला क्या है, पढ़ के देखो तो करबला क्या है, वरना आँखों का फ़ायदा क्या है। पढ़ के देखो तो करबला क्या है, वरना आँखों का फ़ायदा क्या है। जल रहे हैं शहादतों के चिराग, जल रहे हैं शहादतों के चिराग, राजधानी है करबला क्या है, राजधानी है करबला क्या है। तो आई आवाज़ हुर हुकूमत पे, मार दे लाश सोचता क्या है। आई आवाज़ हुर हुकूमत पे, मार दे लाश सोचता क्या है। दीदो करबला हमारे दिल में ऐसे बसी हुई है कि करबला से जुदा होकर के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए शायर ने कहा कि मुत्तहिद रखे है कुल कौम को तस्बीह अज़ा, ये अज़ादारी की ये तस्बीह, मुत्तहिद रखे है कुल कौम को तस्बीह अज़ा, डोर टूटेगी तो दाने भी बिखर जाएंगे। अज़ादारी से हर कौम मुंसलिक है, फ़कत शियों से मखसूस ये प्रोग्राम नहीं है। मुत्तहिद रखे है कुल कौम को तस्बीह अज़ा, डोर टूटेगी तो दाने भी बिखर जाएंगे। तो मछलियां जिंदा कहाँ रहती हैं पानी के बगैर, हम गमे शह से जुदा होंगे तो मर जाएंगे। मछलियां जिंदा कहाँ रहती हैं पानी के बगैर, हम गमे शह से जुदा होंगे तो मर जाएंगे। आइए हज़रात दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम तौहीद साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ, नारे सलवार से आप उनका इस्तकबाल करें। बग़ैर किसी तमहीद के एक मतला चार शेर और मक्ता मुलाला हो। देखिएगा मोदी साहब कि कोई शय मिलती नहीं दुनिया में कीमत के बग़ैर, कोई शय मिलती नहीं दुनिया में कीमत के बग़ैर, दीन गस्बी माल है अजरे रसालत के बग़ैर। कोई शय मिलती नहीं दुनिया में कीमत के बग़ैर, दीन गस्बी माल है अजरे रसालत के बग़ैर। रास्ता खुल्दे बरी का ढूंढते रह जाओगे, रास्ता खुल्दे बरी का ढूंढते रह जाओगे, पा नहीं सकते जना इनकी इनायत के बग़ैर। रास्ता खुल्दे बरी का ढूंढते रह जाओगे, पा नहीं सकते जना इनकी इनायत के बग़ैर। मुंह दिखाएगा वो किस तरह रसूले पाक को, मुंह दिखाएगा वो किस तरह रसूले पाक को, जी रहा है जो ज़माने में विलायत के बग़ैर। मुंह दिखाएगा वो किस तरह रसूले पाक को, जी रहा है जो ज़माने में विलायत के बग़ैर। और छोड़कर हैदर को जिसने अपना मौला चुन लिया, छोड़कर हैदर को जिसने अपना मौला चुन लिया, उसको लानत मिल गई दुनिया में मेहनत के बग़ैर, उसको लानत मिल गई दुनिया में मेहनत के बग़ैर। छोड़कर हैदर को जिसने अपना मौला चुन लिया, उसको लानत मिल गई दुनिया में मेहनत के बग़ैर। और गर दुआए मादरे शब्बीर पानी है तुम्हें, गर दुआए मादरे शब्बीर पानी है तुम्हें, गर दुआए मादरे शब्बीर पानी है तुम्हें। मजलिसों महफिल में जाओ तुम सियासत के बग़ैर, मजलिसों महफिल में जाओ तुम सियासत के बग़ैर, मजलिसों महफिल में जाओ तुम सियासत के बग़ैर। और मक़सद देखिए क्या करेंगे वो बयां तौहीद खुम की दास्तां, क्या करेंगे वो बयां तौहीद खुम की दास्तां। वक्त गुजरा ही नहीं जिसका बगावत के बग़ैर, वक्त गुजरा ही नहीं जिनका बगावत के बग़ैर।
حضرات، جناب توحید صاحب آپ کے روبرو تھے، بہترین اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ اس پیشخانی کے سلسلے میں آخری شاعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے یقیناً لعنت کا ذکر آتا ہے۔ آپ زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں، دوسری دعائیں پڑھتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ لعنت کا حکم ہے، قرآن میں بھی لعنتیں بھیجی گئی ہیں، اور لعنت ہمیشہ مستحق تلاش کرتی ہے۔ باپ غلط کام کرے گا تو بیٹا بھی لعنت کر سکتا ہے اس کے اوپر۔ حسین تیرے لیے خلد کی فدا ہوگی، حسین ہی سے تو اسلام کی بقا ہوگی۔ حسین تیرے لیے خلد کی فدا ہوگی، حسین ہی سے تو اسلام کی بقا ہوگی۔ تو کرے یزید کا بیٹا یزید پہ لعنت، اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی؟ کرے یزید کا بیٹا یزید پہ لعنت، کرے یزید کا بیٹا یزید پہ لعنت، اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی؟ اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی؟ آئیے حضرات، درخواست کرتا ہوں عالی جناب مولانا محمد حسن صاحب قبلہ مصطفیٰ آبادی جلال پوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور آخری شاعر کے عنوان سے پیشخانی کا فرید انجام دیں۔ نعرے صلوات سے آپ ان کا خیر مقدم فرمائیں۔ وہیں رکے گا کیا؟ پکڑے رہے چلو۔ ایک بار مل جل کے صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ جو حکمت عملی، جو کارنامہ شہادت حسین کے بعد حسین کی بہن زینب نے انجام دیا، وہ کائنات کا کوئی آزاد سے آزاد انسان، بہادر سے بہادر انسان، شہزور انسان، بطال، جنگجو، لڑاکو انجام نہیں دے سکتا۔ تیر و شمشیر نہیں، اب ہے رسن اور درے۔ تیر و شمشیر نہیں، اب ہے رسن اور درے، ظلم نے ہار کے آلات تباہی بدلے۔ تیر و شمشیر نہیں، اب ہے رسن اور درے، ظلم نے ہار کے آلات تباہی بدلے۔ جنگ جاری ہی رہی بعد حسین ابن علی، اسلحے بدلے تو زینب سپاہی بدلے۔ جنگ جاری ہی رہی بعد حسین ابن علی، اسلحے بدلے تو زینب نے سپاہی بدلے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ جناب زینب کے حوالے سے کہ شبیر کا آئینہ کردار ہے زینب، شبیر کا آئینہ کردار ہے زینب، اوج شرف احمد مختار ہے زینب، حیدر کی طرح نازش گفتار ہے زینب، مٹھی میں لیے کوفے کا بازار ہے زینب، مٹھی میں لیے کوفے کا بازار ہے زینب۔ بس سنیے گا، الفاظ حقیقت کے جو در کھول رہے ہیں، لگتا ہے کہ کوفے میں علی بول رہے ہیں۔ عباس کا دل شہ کا جگر رکھتی تھی زینب، عباس کا دل شہ کا جگر رکھتی تھی زینب، حیدر کی خطابت کا ہنر رکھتی تھی زینب، زہرا و پیمبر کی نظر رکھتی تھی زینب، تلوار کا جملوں میں اثر رکھتی تھی زینب۔ تو خنجر سے لیا کام نہ زینب نے سنا سے، بیعت کا گلا کاٹ دیا تیرے زباں سے۔ دکھلایا جو تیور شہ ابرار کی صورت، مرجھا گئی بیعت کے طلبگار کی صورت، ہر لفظ کے آئینے میں انکار کی صورت آتی تھی نظر، حیدر کرار کی صورت ذہنوں میں درے کرب و بلا کھول رہی تھی، خاموش تھے سب بنت علی بول رہی تھی۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔
اللہ رے پابند رسن اور یہ جرأت دربار میں دیکھا سوئے حاکم بحقارت لب کھولے تو درباریوں پہ چھا گئی ہیبت دے اس کا جواب اس کی کسی میں نہ تھی ہمت ذہنوں میں خطبوں سے علم دین کا لہراتی تھی زینب دربار میں عباس نظر آتی تھی زینب دربار میں عباس نظر آتی تھی زینب تو عصمت کے گلستان کی ہوا پا کے پلی ہے مرجھا نہیں سکتی جو کبھی یہ وہ کلی ہے صبر میں زہرا تو شجاعت میں علی ہے زینب یہ مدینے سے قسم کھا کے چلی ہے زینب یہ مدینے سے قسم کھا کے چلی ہے تو نظروں میں فقط مملکت شام نہیں ہے دنیا نہ ہلا دوں تو میرا نام نہیں ہے صلوات پڑھنے محمد حضرات جناب مولانا محمد حسن صاحب قبلہ مصطفیٰ آبادی جلال پور، جناب مرحوم عطا صاحب مصطفیٰ آبادی کے مسدس کے بند آپ کی خدمت میں پیش فرما رہے تھے۔ حضرات میں ایک بار درخواست کرتا ہوں قرب و جوار اور دور و دراز سے آئے ہوئے مومنین اور مومنات کی خدمت میں کہ مولانا کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ جو مومنین باہر تشریف فرما ہیں وہ سب کے سب فرش ادا پہ تشریف لائیں تاکہ مولانا کو اپنا بیان پیش کرنے میں بھی اچھا لگے اور آپ کو سننے میں بھی اچھا لگے۔ میں بس ادب و احترام درخواست گزار ہوں خطیب اہل بیت